فرمایا ہے عمل اچھا کرو گے زندگی اچھی ہوگی، عمل ٹھیک کرو گے زندگی ٹھیک ہوگی۔ جو خوشی اللہ ڈالتا ہے اور غم اللہ ڈالتا ہے اور راحت اللہ ڈالتا ہے، چین اللہ ڈالتا ہے، سکون اللہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ کھینچ لیتا ہے، ایک اربوں پتی، اربوں سے بھی کھربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون آیا کہ مولانا مجھ سے بڑی بد نصیب کوئی عورت کوئی۔ کیا ہوا؟ کہا میں نیند سے محروم ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ 6 کروڑ کی گاڑی اور وہ سفر کر رہی ہیں، وہ کہتے مجھے نیند نہیں آتی، میں نیند سے محروم ہوں۔ دھن دولت کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اب اس کو لاؤ، کون لائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وجود کو اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں ڈھال دو، زندگی پرسکون ہے، خوشحال ہے، چین سے ہے۔ تو جس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، وہ جڑتا ہے عبادات کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اللہ سے دوستی لگانی ہے تو ایک اس کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا اور ایک اس کی بندگی کرنی پڑے گی۔ بلکہ اللہ کے نبی کی خوبصورت بات سناؤں، آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے، سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جو ساری رات نفل پڑھے، سارا دن روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھے، سارا دن مسجد سے نہ اٹھے، سارا دن کوئی خاتون مصلی سے نہ اٹھے، 1000 دانوں کی تسبیح اس کے ہاتھ میں اور وہ لگی ہوئی ہے اور 10 سپارے روزانہ قرآن پڑھ لیتی ہے۔ ہاں یہ واقعی عبادات ہیں، کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ واقعی بڑی بڑی عبادات ہیں۔ لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت والا اللہ کے دربار میں تو ہے۔ اور اس میں اللہ کے محبوب کی حکمت پر آپ سارے مستورات بھی آپ بھی غور فرمائیں۔ اگر اللہ کے نبی کرنے کی بات بتاتے، کرنے کی، کہ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، تو کرنے میں تو سب کی طاقت جدا جدا ہے، سب جدا جدا ہے۔ جو گرمیوں کے روزے رکھے تو میں تو سردی کا بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، میں تو صرف فرض روزے مشکل سے پورے کرتا ہوں کہ جو ہی پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، تو میں نفل روزے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو فرض رو کے پورے کرتا ہوں۔ جو ساری رات تہجد پڑھے تو میں تو نہیں ساری رات تہجد پڑھ سکتا ہوں، مشکل سے 11 رکعتیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہی مشکل سے پوری کرتا ہوں۔ میں تو جو سارے دن قرآن پڑھے تو میں تو سارا دن قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، 1 سپارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں سے مراد ہم سب، یا میں کوئی اپنا نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ وہ پہلی بات میں نے اپنی کہی تھی کہ میں روزہ رکھوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا، تو میرے نبی نے نہ کرنے کا بتایا، میری بات پہ غور کرنا، نہ کرنے کا بتایا۔ یہ ایک اور مثال دیتا ہوں، میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی دوڑ لگاؤ، 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ، تو یہ طالب علم بھی نہیں لگا سکیں گے کہ یہ بھی سستی کے مارے ہوتے ہیں۔ کوئی ہوگا جو روزانہ دوڑ لگانے والا تو وہ دوڑ لگا لے گا، باقی بیٹھے رہیں گے نا جی ساڑھے کول نہیں بھجے آ جاندہ کدے جاویے، ساڑھے کول تو 4 قدم نہیں ٹورے آ جاندہ۔ تو اب ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے نا، کچھ چل سکیں گے، کچھ نہیں چل سکیں گے، اور کچھ بالکل انکار کر دیں گے، کچھ 5 کلومیٹر کریں گے، کوئی 4، کوئی 3، کوئی 2، کوئی آدھا، کوئی چوتھائی کہہ جائے میں تو آئے بیٹھا جائے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا اب اگر میں کہوں آپ سب بیٹھے رہو تو آپ برابر ہو گئے نا؟ یہ عورتیں اپنے اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں، یہ سارا مجمع اپنے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو برابر ہو گئے نا؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی آپ سب حضرات آ کے اپنا اظہار خیال فرمائیں،
تو بولنے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہے. کوئی بول سکے گا 10 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ، کوئی میرے جیسا 2 گھنٹے بول لے گا. تو ہم بولنے میں مختلف ہو گئے. اور اگر میں کہوں بھائی سب چپ بیٹھ جاؤ، میں بھی آپ برابر ہو گئے نا. اب میں اور آپ برابر ہو گئے. اگر آپ یہاں بولنے کا مقابلہ ہوتا تو جو ہمیں زیادہ بولنے کی مہارت رکھتا وہ ہم سے آگے نکل جاتا، اور جو بولنے کی مہارت نہیں رکھتا وہ پیچھے رہ جاتا. لیکن میں اعلان کرتا ہوں سارا مجمع چپ، اب میں بھی چپ، آپ بھی چپ، اب برابر ہو گئے نا. اب میرے نبی نے کیا کہا؟ جو گناہ نہ کرے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. نہ کرنے میں تو زور نہیں لگتا نا بھائی. جھوٹ نہیں بولنا، نہ غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں، چوری کرنے میں تو زور لگے گا نا. نہ کرنے میں تو کوئی، جھوٹ بولنے میں زبان ہلے گی، چپ رہنے میں تو نہیں ہلے گی. غیبت کرنے میں زبان حرکت کرے گی، نہ کرنے میں تو خاموشی ہے. گالی نہیں دینی، سود نہیں کھانا، غلط نہیں تولنا، صحیح تولنا. تو نہ کرنا، اس میں ہم سب تقریباً برابر ہو کہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو اللہ سے جو تعلق بنتا ہے وہ بنتا ہے عبادت اور گناہ چھوڑنا. اور عبادات میں لمبا مطالبہ نہیں ہے. 5 نمازیں، 30 روزے، اور زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. اور حج بھی صرف صحت مند مالدار کے لیے، بیمار مالدار کے لیے حج بھی کوئی نہیں ہے. تو عبادات کا مطالبہ مختصر ہے. 5 نمازیں ہوں، 30 روزے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو. اس کے بعد نوافل ہیں تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مطالبہ نہیں. وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مطالبہ کوئی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات کبھی نہیں جاگے. سوئے بھی صحیح، جاگے بھی صحیح، سوئے بھی صحیح، جاگے بھی صحیح. ساری رات جاگ کے گزاری ہو، شاید کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تو ہوا ہو، ورنہ آپ مزدلفہ کی رات بھی سو گئے، بلکہ تہجد بھی نہیں پڑی. مزدلفہ کی رات تہجد بھی نہیں پڑی. تو عبادات جس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا. نماز اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے. پورے گھر میں سارے مرد عورت نمازی ہیں. اور نماز بنانا اور نماز پڑھنا، اس دونوں میں فرق ہے. بنانا ہے جیسے کہ پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر، یہاں تک ہر مرد عورت پہنچ جائے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو پھر اللہ کے سوا اور کسی کا دھیان نہ ہو. ایسی نماز ہو کہ جب اللہ اکبر آدمی کہہ لے، کوئی عورت کہہ لے، کوئی مرد کہہ لے اللہ اکبر، تو یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ہماری نماز ایسی بن سکتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کا دھیان نہ آئے. لیکن چونکہ ایسی نماز بنانے کے لیے کچھ محنت پہلے ہے. نظر کی حفاظت ہو، نظر حرام نہ دیکھے، دیکھنا میں منع نہیں، حرام نہ دیکھے. زبان کی حفاظت، زبان حرام نہ بولے، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، شکایت، لگائی بجھائی، یہ باتوں، ان باتوں سے زبان چپ ہو جائے. کان غلط بات نہ سنے اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے. یہ 4 کام جو مرد عورت روزانہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کی نماز خوبصورت ہو جائے گی. آہستہ 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 خوبصورت ہو جائے. لیکن ہمارا عام مجمع جو نمازی ہے مرد عورتوں کا، وہ نماز کو بنانے کے لیے پریشان نہیں ہے، بس پڑھ لی ٹھیک. میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے جو نماز کے لیے پریشان، اور بھی ہوں گے. مجھے تبلیغ کی زندگی میں 2 آدمی، وہ دونوں بہت بڑے آدمی، کوئی علماء نہیں، کوئی محدثین نہیں، دونوں بہت بڑے دنیا کے. ہماری جماعت میں تھے، زمیندارہ جماعت. ایک جنرل امیر حمزہ، ان کو پوری فوج کی تاریخ میں سب سے بڑا نام ہے جنرل امیر حمزہ. اور ایک فقیر عبد المجید صاحب جو بہت بڑے جاگیردار تھے میاں والی کے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. دونوں فوت ہو گئے. یہ دونوں حضرات میرے پاس آتے تھے باری باری، مولانا نماز چنگی نہیں پڑھی جاندی، اور رونا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے. جیسے لوگ رونا شروع کرتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے ان 2 بزرگوں کو دیکھا، وہ اتنی اچھی نماز پڑھتے تھے دونوں. جنرل امیر حمزہ 3 بجے کے بعد بستر پہ نہیں ہوتے تھے، مصلی پہ ہوتے تھے. اور مجھے فرمایا کرتے تھے مولانا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
تو میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تیرے نیک بندوں نے جیسے نماز پڑھی میں ویسے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. یہ کہہ کر میں کہتا ہوں اللہ اکبر. پھر جب میں سلام پھیرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے نیک بندوں نے جیسے نماز پڑھی تھی ویسے میں نہیں پڑھ سکا, مجھے معاف کر. اکثر فرما دونوں یہ بڑے لوگ دنیا کے, اور دونوں کو میں نے دیکھا, اور بھی ہوں گے, میں اوروں کی نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنے لوگ مجھ سے ملے, لاکھوں لوگ ملے, دو کو روتے دیکھا نماز کے کہ نماز اچھی نہیں ہے کیا کر. اور دونوں تہجد گزار, شب بیدار, وہ لمبے سجدوں والے, اور دونوں اس پہ روتے تھے کہ نماز اچھی نہیں. تو ایک طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں جو پڑھنے والے, اکثر مجمع ماشاءاللہ یہ طلبہ کا بیٹھا ہے, سارے نیک لوگ آئے بیٹھے ہیں اندر مستورات, جو نماز پڑھنے والے ہیں میں ان میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری نماز خوبصورت نہیں, ہمیں اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اللہ سے بات کرنی ہے تو میری نماز ایسی ہو کہ میرا اللہ خوش ہو. اب ایک آدمی سگریٹ پیتا پیتا نماز میں آ جاتا ہے, اس کا منہ بدبو سے بھرا ہوا ہے, اس کے قریب تو فرشتہ آئے گا ہی نہیں. ایک آدمی حقہ پیتا پیتا نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی بدبو ہے کہ نماز کے فرشتے اس کے قریب آ نہیں سکتے, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے نفرت, تو دور چلے جاتے. ایک آدمی گالیاں دیتا دیتا اللہ اکبر کرتا ہے, غیبت کرتا ہو اٹھ کے آ کے اللہ اکبر کرتا ہے, کوئی غلط چیز دیکھتا ہوا اٹھ کے آ کے اللہ اکبر کرتا ہے, گانے سنتا ہوا آ کے اللہ اکبر کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہوا, غیبت کرتا ہوا, حرام تولتا ہوا, حرام کھاتا ہوا کہ اللہ اکبر کرتا ہے, تو نماز اس کی حاضری لگ گئی, حاضری لگ گئی. اللہ بڑا کریم ہے, حاضری لگ گئی, یاری نہیں لگی, یاری نہیں لگی. تو میں آپ سب مستورات سے اور آپ بھائیوں سے کہتا ہوں اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی فکر فرمائیں. فکر کوئی نہیں, فکر کوئی نہیں کہ یا اللہ میں کیسے نماز پڑھوں کہ تجھے پسند آ جائے اور تو خوش ہو جائے. کہ نماز اللہ اور بندے کی بات چیت ہے. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, دیکھو دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی, دیکھو میرا بندہ میری عظمت اور ہیبت کو بیان کر رہا ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ جواب دیتا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے میں آدھا آدھا ہے. ایاک نعبد میرے لیے, ایاک نستعین میرے بندے کے لیے. اب میرا بندہ مانگ جو تو مانگے گا عطا ہوگا. پھر اللہ نے آگے ہمیں دعا سکھائی کہ اب یہاں تم کوئی اور چیز نہ مانگو, ہدایت مانگو, اہدنا الصراط المستقیم. تو جب بندہ حضوری کے ساتھ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اسے دے دیا. لیکن ہماری نماز ایسی ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں, کوئی کسی چیز میں کوئی کسی چیز میں, تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ندا آتی یا ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی, میرا بندہ کوئی مجھ سے زیادہ پیارا تمہیں مل گیا جس کو دیکھ رہے ہو, کس کو سوچ رہے ہو. اللہ کتنا بے نیاز ہے, اسے کیا ضرورت ہے یہ آواز دینے کی, لیکن اسے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کس کو سوچ رہے ہو, کوئی مجھ سے زیادہ اچھا ملا ہے. پھر یہ اسی طرح مگن رہتی ہے, مگن رہتا ہے, تو اللہ پھر کہتے ہیں ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی, میرے بندے کوئی مجھ سے اچھا مل گیا, کہاں جا رہے ہو, کسے سوچ رہے ہو. یہ پھر بھی مگن ہے تو اللہ تین دفعہ میرے بندے الی من تلتفت, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, کیا مجھ سے بہتر کوئی ہے. جب 3 دفعہ بھی یہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. حاضری لگ جاتی ہے, دوستی نہیں لگتی. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ حاضری لگا دیتے. یہ ہمارے طالب علم ہیں اور ہم ان جیسے انسان ہیں, یہ سبق پڑھتے ہوئے ہماری طرف منہ کرنے کے بجائے ادھر دیکھنا شروع کر دیں
تو استاد کو غصہ چڑھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ مولانا جمشید صاحب، ان کو تو ایسا غصہ چڑھتا تھا، ادھر ادھر دیکھنا تو تصور نہیں تھا. لیکن چونکہ ہمارے وہ کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم وہ مجمع میں پڑھتے تھے، تو لوگوں کی آمد رفت، ٹھکا ٹھک آوازیں، تو کبھی یوں آدمی دیکھ ہی لیتا تھا یہ کیا آواز ہے. اگر مولانا کی نظر پڑ جاتی اور کسی نے یوں دیکھا تو اس کو کان پکڑا دیتے تھے، فوراً کان پکڑو. ایک انسان کہتا میری طرف متوجہ ہو، میری طرف متوجہ ہو، اور میرا رب اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہر عورت ہر مرد اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب کہے اللہ اکبر تو سارے پردے ہٹ جائیں اور اللہ سامنے آ جائے. میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میں اس لیے اس بات کو طول دے رہا ہوں کہ جو نماز کے ساتھ حشر ہوتا ہے، مثلا ابھی میں نمازی ہوں، جو میرے بہت سے بھائی بہن ہیں جو سجدے سے محروم ہیں. بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی. تو اپنی نمازوں کو بھائیوں بہنوں خوبصورت بناؤ، خوبصورت بناؤ. نماز میں آنے سے پہلے کی محنت ہے، نظر ٹھیک دیکھے، کان ٹھیک سنے، زبان ٹھیک بولے، پیٹ میں لقمہ حلال جائے تو انشاءاللہ نماز خوبصورت ہونا شروع ہو جائے. اگر یہ سارے دروازے کھلے رہے تو پھر گندی ہوائیں آتی رہیں گی اور گند مچا رہے گا. تو اللہ سے تعلق عبادات، من عمل صالحا، عمل صالح میں پہلی چیز تو ایمان ہے. وہ شکر ہے ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مان کر آخری نبی مانتے ہیں. ایمان کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے عبادات میں، وہ نماز ہے، جس سے ہمیں بنیاد ملتی ہے. عبادات ہماری بنیاد ہیں، ایمان ہماری بنیاد ہے، روزہ زکوٰۃ حج ہماری بنیاد ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم انہیں اعلیٰ خوبصورت پاکیزہ زندگی دیں گے جو اپنا عمل بنائیں گے. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے مجمع کو کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے. اب میں تھوڑا آگے جا رہا ہوں. جسے لوگ عبادت نہیں سمجھتے ہے وہ بھی عبادت، اور نفلی عبادات سے بہتر ہے، نفلی عبادات سے اعلیٰ ہے. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جو اس وقت مٹ چکا ہے، تقریباً 100% مٹ چکا ہے، جس سے زندگی میں رونق آئے گی، جس سے زندگی میں بہار آئے گی، جس سے زندگی واقعتاً خوبصورت ہوگی، جس سے بیوی اپنی جگہ خوش ہوگی، خامد اپنی جگہ خوش ہوگا، بچے اپنی جگہ خوش ہوں گے، بہن بھائی اپنی جگہ خوش ہوں گے، ساس سسر اپنی جگہ خوش ہوں گے، رشتہ دار اپنی جگہ، دوست اپنی جگہ. ایک چیز وہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، آپس کا سلوک، آپس کا سلوک، آپس کا سلوک، آپس کا اچھا سلوک، اچھے اخلاق، اچھے رویے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا. یہ وہ عمل ہے جس سے غریب کا گھر بھی آباد اور جس سے مالدار کا گھر بھی آباد. ایک خاتون نے کہا اربوں پتی آدمی کی بیگم کہ میں ہیروں کے سیٹ ان کے خامند دیتے ہیں تحفے کے طور پر. ہم تو چاندی کی انگوٹھی نہیں دیتے اپنی بیوی کو، ہیروں کا سیٹ. اس نے کہا میں ہیروں کے سیٹ کو کیا کروں، میرے خامند کی زبان ہی بڑی گندی ہے، تو میں ہیروں کے سیٹ کو کیا کروں، آگ لگاؤں میں سے. جب اس کی زبان کا بول ہی اتنا سخت ہے جو دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے، تو ریشم کے کپڑے اور ہیروں کی چمک یہ دل کو خوشیاں تو نہیں دے سکتے. دل کی خوشیوں کے لیے سلوک سب سے بڑا عمل ہے. اگر کوئی عورت اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے تو اپنے خامن سے سلوک اچھا کر لے.
کوئی مرد اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے سلوک اچھا کر لے. کوئی ساس سسر اپنے گھر اپنے بیٹے کا گھر آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو بہو سے سلوک اچھا کر لے. کوئی بہو اپنے خامن کے گھر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے تو ساس سسر سے اپنا سلوک اچھا کر لے. بہنیں اپنے بھائی کو خوش نہ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس سے سلوک اچھا کر لے. بھائی اپنی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو ان سے سلوک اچھا کر لے. اس میں گھاٹا جھیلنا پڑتا ہے، یہ برابر کا سودا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے. گھاٹا کھا کے کرنا پڑتا ہے. اور ہمارا ماحول ہے جی قدمہ دے قدم، ہمارے جانگلی لوگوں میں جی قدمہ دے قدم ہوندے جی، سمجھے ہو؟ قدمہ دے قدم دا مطلب ہے جڑا آوے او کل جاؤ، جڑا نہ آوے نہ جاؤ. ایک جی قدمہ دے قدم ہوندے، آوے تو اسی جاویے، نہ آوے تو کیوں جاویے. ایک اور سنا، ٹکی اتے ٹکی رکھنا. یہ میں نے اپنے چاچے تو سارے مر گئے تو ابا جی فوت ہوئے تو پتہ نہیں کون تیسرے دن آیا، چوتھے دن تعزیت کے لیے. اس بیچارے کو جنازے میں نہیں آ سکا ہوگا، کوئی عذر ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا نہیں پہنچ سکا. تو میرے چاچا مرحوم فرما رہے تھے او فلانیاں دا مر گیا ہی نا، میں نہ نہیں لیتا، اب فلانیاں دا مر گیا ہی نا تے بھرا اللہ باش دیواری او آئے ہیں تریے دیں تے میں بھی تریے دے گیا، میں بھی جنازے چ نہیں گیا. ٹکی اتے ٹکی رکھی، ٹکی اتے ٹکا رکھیا. یہ کہ ٹکی اتے ٹکا رکھیا. مطلب وہ جا سکتے تھے جنازے میں، غیر حاضر نہیں تھے. کیوں نہیں گئے؟ کہ میاں اللہ بخش دیواری وہ جنازے چ نہیں آیا، اسی جنازے چ نہیں جاونا. وہ تریے دیں آیا، اسی بھی تریے دیں جاونا ہے. یہ ہماری معاشرت. میں نے یہ محاورہ پہلی دفعہ اپنے چاچے کے منہ سے سنا، ٹکی اتے ٹکا رکھنا. قدمہ دے قدم تو کئی باری سنے، یہ محاورہ پہلی باری سنیا. ٹکے اتے ٹکا، جو جیسا کرے ویسا کرو. اس سے گھر آباد نہیں ہوتا. خامن تیز ہو گیا، بیوی بھی تیز ہو گئی، گھر بگڑ جائے گا. بیوی تیز ہو گئی، خامن بھی تیز ہو گیا، گھر بگڑ جائے گا. اولاد بھی تو انسان ہے نا، انہیں بھی غصہ آ سکتا ہے ماں باپ پر. اگر اس وقت ماں باپ میں تیزی آئی تو اولاد بگڑ جائے گی. ماں باپ میں تیزی آئی اولاد پر، اولاد اگر سامنے ہوگی تو گھر بگڑ جائے گا. ساس تیز ہو گئی، بہو بھی تیز ہو گئی تو گھر بگڑ جائے گا. بہو تیز ہو گئی، ساس بھی تیز ہو گئی تو گھر بگڑ جائے گا. بہنوں کو غصہ آیا، بھائی بھی غصے میں جواب دیا، گھر ٹوٹ جائے گا. برداشت ہے اور گھاٹا، دیکھنے میں گھاٹا اور حقیقت میں نفع. برابری پہ گھر آباد نہیں ہوتے، برابری پہ معاشرہ آباد نہیں ہوتا، برابری پہ معاشرہ ٹوٹ جاتا، برابری پہ معاشرہ ٹوٹ جاتا. ہمیشہ کس، وہ ہماری ایک اور مثال ہے جی، کس نال چس ہے. سنی ہوئی نا، کس نال چس ہے. تو میرے نبی نے جو ہمیں زندگی سکھائی، اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مالداروں کے گھروں میں بھی پریشانیاں. زندگی کوئی نہیں ہے، زندگی کوئی نہیں. کپڑے ہیں، زیور ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر ہیں، رنگا رنگ کے کھانے ہیں. زندگی کوئی نہیں ہے. اور غریبوں کے گھر میں بھی زندگی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ نبی والی زندگی نہ غریبوں میں ہے، نہ مالداروں میں ہے، نہ دینداروں میں ہے. دینداروں میں بھی کوئی نہیں. رواج پر چلتے ہیں، رواج پر چلتے. تو جس چیز نے میرے بھائیوں بہنوں گھروں کو آباد کرنا ہے وہ آپس کا سلوک ہے. یہ جتنا بڑھا لو اس کی کوئی حد کوئی. اللہ کے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دیں. میری بات غور سے سننا. اللہ کے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دیں تو میرے رب نے قرآن اتار دیا. نہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھک کے گر جائیں اور آپ کے قدموں پہ ورم آ جائیں اور آپ کے قدموں سے خون نکلنے لگتا تھا. تو اللہ نے کہا نہ، درمیانے درجے کی اعتدال. اور نبی کو اللہ غم دیتا ہے انسانیت کا.
اور اسی غم اور کڑھن کی وجہ سے وہ سب سے عالی مقام و عالی مرتبہ ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے یک طرفہ ہو کر چلتے ہیں. فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. جیسے آج کل فرقہ واریت ہے نا کہ ایک دوسرے سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت. انبیاء علیہ السلام نفرت نہیں سکھاتے، محبت سکھاتے. جو جتنا نافرمان ہے اتنی اس سے محبت، اتنا اس کو قریب کرنے کی کوشش. تو اللہ کے نبی اس غم میں کڑتے تھے، اور کڑتے کڑتے جب آپ زیادہ ہی کڑھنے لگے تو اللہ نے پھر قرآن اتار دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر کے آپ کی جان چلی جائے، اتنا غم نہ کر کے آپ کی جان چلی جائے. اور کئی آیات لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے میرے محبوب مجھے لگتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا تبلیغ کر، اتنا غم نہ کر. ایک دفعہ آپ کے تن پہ کرتا تھا تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے عنایت فرمات. تو آپ نے اتار کے دے دیا. نماز کا وقت آ گیا تو اب کرتا ہی کوئی نہیں نماز پڑھانے کے لیے. تو صحابہ نے اس کو برا بھلا کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی انکار نہیں فرماتے اور تمہیں پتا تھا کہ یہی کرتا ان کے پاس، تم نے کیوں مانگا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے کسی تما میں نہیں مانگا، میں نے تو اس لیے مانگا کہ مرتے ہوئے اسے میں اپنا کفن بناؤں گا. اس کی بھی نیت ٹھیک تھی، لیکن اللہ کے محبوب نماز کا وقت آ گیا اور نماز پڑھانے کے لیے کرتا کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھائیں؟ تو پھر آپ نے انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے ایک چادر بھیجی انسلی، وہ چادر آپ نے اپنے اوپر لپیٹی اور آ کر نماز پڑھائی. تو پھر اللہ نے یہاں بھی قرآن اتارا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اے میرے نبی خرچ کر پر سارا ہی نہ خرچ کر، تھوڑا سا بچا کے بھی رکھ، سارا نہ اٹھا کے دے دے، کچھ بچا کے بھی رکھ. تو یہ بڑے بڑے دین کے کام ہیں، مال لگانا بہت بڑا کام ہے. اللہ نے کہا اعتدال، نماز پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا اعتدال. تبلیغ سارے عملوں کا سردار عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے نبی نے اخلاق میں بلند پرواز کی، اخلاق میں بلند پرواز کی. تو یہاں میرے رب نے روکنے کی بجائے اور اعتدال کا سبق دینے کی بجائے اور یہ کہنے کی بجائے کہ ایڈا میٹھا نہ ہو، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو، تھوڑی جی اکھ وکھائی کر، اکھ کوڑی کیتی کر، تو یہ کرنے کی بجائے میں قربان جاؤں میرے رب نے ایسی تعریف کی، کسی آپ کے عمل کی ایسی تعریف نہیں قرآن نے کی جیسے آپ کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی. اور آپ تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی اور کہا نون والقلم وما یسطرون. نون مجھے قسم ہے قلم اور قلم کی تحریر کی. سب سے عالی شان مخلوق کی قسم کھائی قلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا، قلم بنایا. سب سے پہلے تو اپنے حبیب کو بنایا، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے کائنات کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے قلم اعلی علم کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے قلم اور قلم کے لکھے کی. کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور قلم کی تحریر کی، آپ کے اخلاق بڑے عالی ہیں. شاباش. یہ ان اور لام ویسے تو بن جاتا ہے قسم کے معنی میں کہ یا اللہ دو قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. چونکہ ہمارا اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے تو میں اس کا پھر یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شاباش. ان اور لام کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش. اے میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، سب سے عالی اخلاق ہیں. اور یہ نہیں کہا انک لذو خلق کہ آپ اخلاق والے ہیں، کہا انک لعلی خلق. اعلی یہاں بہت خوبصورت مطلب دے رہا ہے. اعلی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اے میرے حبیب سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے ہیں اور آپ اخلاق کے اوپر
چھا گئے ہیں، سارے اخلاق سواری بن گئے ہیں اور آپ سوار بن گئے ہیں، سارے اخلاق غلام بن گئے ہیں اور آپ آقا بن گئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اللہ نے کسی کو دے دی تو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے ہی پورے ہیں، سارے 360/360 پورے۔ تو بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں، رویوں کے غلط ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، رویوں کے غلط ہونے کی وجہ سے، چھوٹے گھر کی وجہ سے نہیں، رویوں کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے چھوٹے گھر میرے نبی نے بنائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ یجعل لک قصورا، اللہ چاہتے تو آپ کے لیے سونے چاندی کے محل کھڑے کر دیتے۔ آپ نے سب سے دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ میرا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن جیسا کوئی فقیر آئے کوئی نہیں۔ بلندی پرواز فکان قاب قوسین او ادنا، بلندی مقام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وسعت نبوت وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وسعت رحمت وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، حسن و جمال والضحى واللیل اذا سجا، تیرے حسین چہرے کی قسم، تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، محبت کی وسعت، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ لاڈ کے کلمات ہیں، یہ لاڈ کے القاب اور الفاظ ہیں، یہ لاڈ کے خطاب ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اس طرح عربی میں پکارا جاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ یہ میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنا حبیب بنایا، جیسے وہ اپنی شان میں لامحدود تھا، اس نے اس شان کے مطابق ایک ہستی کو چنا، اسے حبیب بنایا، اس کو محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، حریص علیکم، عزیز علیہ، رؤوف الرحیم، یہ سب قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، طہ، یاسین، قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نام دیے، یہ لقب دیے، سارے نبیوں کا سردار۔ آپ نے فرمایا سید الانبیاء 4، نبیوں کے 4 سردار ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، وَأَنَا سَيِّدُهُمْ، اور میں ان سب نبیوں کا سردار ہوں، میں موسیٰ، ابراہیم اور نوح کا بھی سردار ہوں۔ سارے نبیوں پر سرداری اور ساری انسانیت پر سرداری، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے آگے قیامت کے دن آپ کو نظر آئیں گے اللہ کے حبیب، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، مقام محمود آپ سے سجے گا، جنت کے 1000 نوکر جنت سے نکال کر آپ کے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچے مقام پر مجھے اور میری امت کو کھڑا کرے گا۔ اس دن انبیاء بھی تمنا کریں گے کاش آج ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، جو ایسے عالی مقام پر ہو، ایسے حسن و جمال پر ہو۔ تو اس کا دنیا میں سب سے بڑا فقیر اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چھوٹے گھر سے مسئلہ خراب نہیں ہوتا، بڑے گھر سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، رویوں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، رویوں سے مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ان مستورات سے کہتا ہوں، اپنے خامدوں کی منشا کو، اپنے خامدوں کی چاہت کا خیال کرو، جو چیز انہیں ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو چیز انہیں پسند ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو، اپنے خامد کی تعریف کرو، اس میں جو خوبیاں ہیں اس کی تعریف کرو، جو کمیاں ہیں اس پہ صبر کرو۔ آپ سے یہ کہتا ہوں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ان میں جو خوبیاں ہیں اس کی تعریف کرو، ان میں جو کمیاں ہیں اس سے آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو۔ کبھی اپنی ماں کی شکایت نہ سننا، ماں سے اپنی بیوی کی شکایت نہ سننا، کہ عام طور پر مائیں ایک بات صحیح ہوتی 100 غلط ہوتی ہیں۔
اگر کبھی سننی ہی پڑ جائے تو تحقیق کرنا، تحقیق کرنا، تحقیق کرنا، پوچھنا، چونکہ 100 میں 99 باتیں غلط ہوتی. اول تو گھر کی فضا ایسی بناؤ، یہ مرد کے ذمہ ہے کہ ایسی فضا بنائے کہ کوئی کسی کی شکایت نہ لگائے، نہ تم کسی کی شکایت لگاؤ، نہ کوئی تمہیں کسی کی شکایت لگائے، نہ ساس بہو کی شکایت لگائے، نہ بہو ساس کی شکایت لگائے، نہ بہنیں اپنی بھابھی کی شکایت لگائیں، نہ بیگم اپنی نندوں کی شکایت لگائے. سب محبت سے رہیں اور کمیوں کو برداشت کریں اور خوبیوں کو ابھاریں اور اچھالیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک کمی ہے نا، ایک کمی ہے تو اور باقی 99 خوبیاں ہیں تو 99 خوبیوں کو دفن کر دیتے ہیں اور ایک کمی کو اچھال 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 اپنا گھر خود برباد کر دیتے. تم مرد ہو، تمہاری ذمہ داری زیادہ، عورت کمزور ہے. اللہ نے تمہیں قرآن میں کہا ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اچھی نہ بھی لگیں، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہیں اچھی نہ بھی لگیں تو صبر کرنا، اللہ تمہیں بہت بڑی خیر عطا فرمائے گا. ابن حطان خارجیوں کا بڑا سردار تھا، بہت بدصورت، کولا سیاہ اور حبشی شکل، اور بہت دلیر آدمی تھا. حجاج سے ٹکر لینے والوں میں سے تھا ابن حطان، اور اس کی بیوی بہت خوبصورت. تو وہ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں مجھے کس جرم کی سزا ملی، وہ کہنے لگا پتہ نہیں کس نیکی کی مجھے جزا ملی. انہوں نے کہا میں نے کوئی نیکی کی ہوگی جو تیرے جیسی مجھے بیوی مل گئی. انہوں نے کہا میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو تیرے جیسا مجھے مل گیا. پھر کہنے لگے انشاءاللہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں. اس کی بیوی کہنے لگی انشاءاللہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں تیری بدصورتی پہ صبر کرتی ہوں تو صبر پہ بھی جنت ہے، تو میری خوبصورتی پہ شکر کرتا ہے تو شکر کے بھی جنت ہے. اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنی بچیوں کو شروع سے تربیت دو، چونکہ عام طور پر سسرال میں ظلم ہوتا ہے. عام طور 99% سسرال میں ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ دیندار گھرانے ہوں اور چاہے وہ دنیا دار گھرانے ہوں، چاہے وہ نمازی ہوں چاہے وہ بے نمازی ہوں. جو گھر کی معاشرت ہے وہ سکھائی نہیں کہ ہم 8 سال مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ہم یہاں نہیں سکھاتے، باہر کون سکھائے؟ یہ سکھائی نہیں جاتی. تو گھر کیسے چلانا ہے جس سے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے، اس کے لیے نبی کے اخلاق ہیں، نبی کا نمونہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرو، اولاد کو بھی برداشت کرو، مارو مت. غصہ آیا تھپڑ بن، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دے، جس بیچارے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ کون ہے، اس کو ہی مار رہے ہیں. لاشعور میں والدین اپنی اولاد کے اندر اپنی نفرت بٹھا رہے ہیں، اپنی بغاوت بٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں نماز کا کہو، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نہیں پڑھا پھر اس کو سزا دو. 10 سال تک تو ویسے ہی اللہ کا نبی کہہ رہا ہاتھ نہ اٹھانا، چونکہ کچا ذہن ہے. تھکو، ماں باپ تھکتے نہیں، وہ باہر تھک کر آتے ہیں، دکانوں سے تھک کر آتے ہیں، تو پہلے چڑے بیٹھے ہو تو آگے سے مائیں شکایت لگانا شروع کر دیں، ایسا کی اور سوٹا چاہ کے مارنا شروع کر دیں. وہ باہر سے تھک کر آیا. کوئی تھکے ہوئے کو تو ویسے ہی سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے. تو عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو بچوں کی اگر کوئی کمی بتانی ہے تو ایسے بتاؤ کہ اس کو غصہ نہ چڑھے، تاکہ دونوں ٹھنڈے دماغ سے اولاد کی تربیت کو سوچ سکیں. وہ غصہ آتے ہی مارنا شروع کر دینا، پٹائی شروع کر دینا، اپنا غصہ ان پہ نکالنا، یہ اولاد کو ماں باپ سے دور کر دینے والی چیز.
انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ مجھے نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور ایک دفعہ مجھے نہیں فرمایا کہ یہ کام کرنا تھا۔ غلط کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، یہ تو غلط ہے، اور صحیح نہ کرنے پر نہیں فرمایا کہ یہ تو کرنا تھا، چھوڑ کیوں دیا۔ 10 سال میں ایک دفعہ نہیں فرمایا، اور 10 سال کی عمر میں بچے کی کیا حیثیت ہوتی۔ تو اپنے نبی کو دیکھو کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ کائنات کے امام ہیں، وجہ کائنات ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں آ کر کہتے ہیں این اللقا، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بچوں کو تیار کرتی ہیں حسن حسین، تو آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، زمین پر ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور فرماتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر ان سے یوں فرماتے کیسا ہے تمہارا گھوڑا، تمہاری سواری، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بقیہ تمہاری سواری کیسی ہے؟ چکر لگوا رہے ہیں۔ پھر لائن میں کھڑا کر دیتے بچوں کو، حسن حسین اون محمد عبداللہ، اون محمد عبداللہ، یہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں، اور حضرت جعفر موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ 5 بچوں کو قطار میں کھڑا کرتے، پھر یوں آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، پھر فرماتے آؤ بھائی مجھے ہاتھ لگاؤ۔ سب سے پہلے مجھے کون ہاتھ لگائے؟ کائنات کے سردار ہو کر، اور وہ بچے دوڑ لگاتے، تو دوڑ لگانے میں ہے کہ ہوتا میں نے پہلے ہاتھ لگانا ہے، تو کوئی آپ کی بغل میں گھس جاتا، کوئی سر پہ چڑھ جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ کے گرتا، اور آپ ان کے ساتھ کشتی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو ٹوپیاں پہنا کے وضو کروا کے تیات میں بٹھا کے چلو جی فضائل اعمال کی تعلیم شروع، اس کو ذہن سازی نہیں کہتے۔ اور روز بچوں کو نصیحت بھی نہ کرو، روزانہ تعلیم یا روزانہ نصیحت بگاڑ دیتی ہے۔ نصیحت تھوڑی کرو، محبت زیادہ کرو۔ ہفتے میں 2 نشستیں ضرور میاں بیوی بچے بیٹھو کم از کم، وہ سب موبائل بند کر دو، فون بند کر دو۔ اس نے اخلاق تباہ کر دیے ہیں لوگوں کی، زندگی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ میرا آدھا سر کا درد تو میرے فون کی وجہ سے، کہ میں تو ہر وقت مصروف رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں سلیقہ آئے کہ ایک آدمی کو رنگ کیے جا رہے ہیں 10 دفعہ، 20 دفعہ، 30 دفعہ، 30 دفعہ ایک ہی نمبر سے رنگ آ رہی ہے۔ کبھی بھول جاتا ہوں نا، بیان کرتے کرتے فون وہ سائلنٹ پہ کر کے جیب میں پڑا رہ گیا، تو جب میں نے بیان سے نکال کے دیکھتا ہوں تو 30 مس کالیں ایک نمبر کی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد میسج ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس کا فون تو تم اٹھا لیتے، میں تو غریب آدمی، میرا کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کمبخت تو اچھا غریب ہے کہ میرا دماغ چاٹ لیا۔ کوئی سعید انور ہوتا تو اس کا فون تو تم اٹھا لیتے، کوئی جنید جمشید ہوتا تو اس کا فون تو تم اٹھا لیتے۔ پتہ نہیں اگلا کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ کا ایک آدمی نے کہا جی ہم کسی کو موبائل پہ رنگ نہیں کرتے، ہم کسی کو موبائل پہ رنگ نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ فارغ ہیں تو مجھے رنگ کر لیں۔ کیا آداب زندگی ہیں۔ یہ وہ تھے جو ان کمبختوں نے اپنائے اور ہم نے چھوڑے۔ اب ان کے لیے ہم بددعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ وہ کیسے ہلاک ہوں گے؟ ان میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، سارا تلمبا جھوٹوں سے بھرا ہوا ہے، سارا پاکستان جھوٹ بولنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کمبخت دھوکہ نہیں دیتے، ہمارا سارا ملک فراڈیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، اور یہاں وہ ظلم و ستم ہے کہ عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے کو دور کے جاننے والے جڑا والے سے آئے کہ ایک ذمہ دار کو اس کے ڈرائیور نے قتل کر دیا، اور اس کا ایک ذمہ دار سے زمین کا جھگڑا تھا، تو اس کے بیٹے نے 3 بے گناہوں کو نام ڈلوا کے، تفتیشی افسروں پہ پریشر ڈلوا کے، ان پر 302 لگوا کے اندر کروا دی۔ بے گناہ۔ تو ہمارا تو معاشرہ ہی برباد ہوا پڑا ہے۔ تو جب میاں بیوی بچے بیٹھو، موبائل بند کرو، بیوی کو حق دو بات کا، بیوی خامند کو حق دے بات کا، آپس میں
پیار محبت کی فضا تبھی قائم ہوگی جب تم ایک دوسرے کی سنو گے، سناؤ گے. اپنے بچوں کو روزانہ نصیحت کرنے نہ بیٹھ جاؤ، روزانہ تعلیم کرنے نہ بیٹھ جاؤ. بٹھاؤ. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ذہن سازی، ان کے اندر آخرت کا ذہن ان کا آخرت کا ذہن بنانا، نیکی اور بدی کی پہچان کرانا. اپنے بچوں کو نیک بنانے کی نیت کرو. کوئی اسکیچ نہ بناؤ کہ میں نے بچے کو یہ بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے انجینئر بنانا ہے، میں نے تاجر بنانا ہے، میں نے عالم بنانا ہے، میں نے حافظ بنانا ہے، میں نے قاری بنانا ہے. کوئی اپنے دماغوں میں اسکیچ نہ بناؤ. ہاں ایک اسکیچ بناؤ کہ اللہ اسے نیک بناتا، یا اللہ یہ نیک ہو. پھر عالم بنے، حافظ بنے، ڈاکٹر بنے، تاجر بنے، ذمہ دار بنے، سیاستدان بنے. وہ ٹیکنالوجی میں جائے، وہ کمپیوٹر میں جائے، وہ بیرون ملک میں جائے. نہیں جی ہم نے تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تو اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، ہم نے تو اپنے بچے کو پائلٹ بنانا ہے، ہم نے تو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، ہم نے تو اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے. نہیں نہیں نہیں. ہاں یہ بس ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ہم نے اپنے بچے کو نیک بنائے گا اللہ. ہم نے کوشش کرنی کہ ہمارا بچہ نیک ہو. نیک ہونے کے بعد آگے اس کا نصیب ہے جو مرضی بن جائے. بادشاہوں کے گھر فقیر پیدا ہوتے ہیں، فقیروں کے گھر بادشاہ پیدا ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا نصیب ہے. اپنی کوشش یہ کرو کہ بچہ نیک ہو. آج کے اسکول کچھ نہیں دیتے، صرف پاس ہونے کے لیے ہے سارا چکر میں، پاس ہو جاؤ. کچھ آتا جاتا ہے نہیں. ویسے یہاں تو نقل اتنی چلتی جتنے مرضی ڈگریاں لے لو. پھر اپنے ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. بیوی دیکھے میرے خامند کو کیا چیز پسند نہیں، اس سے بچو. خامند دیکھے میری بیوی کو کیا چیز پسند نہیں، اس سے بچو. اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میلے کچیلے نہ رہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے تزینوا للنساء، اپنی بیویوں کے لیے صاف ستھرے رہو. بنو اسرائیل میں گمراہی پھیل گئی جب مردوں نے صاف ستھرا رہنا چھوڑ دیا. عورتوں کو کہا اپنی بیوی اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. آپ نے حضرت ام سلمہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ جنت کی عورتیں، سبحان اللہ، جنت کی عورت حور اپنے خامند کے لیے ایسے زیب و زینت اختیار کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی. صرف جب شادی پہ جانا ہو تو جوڑا بھی اچھا پہنا جا رہا ہے اور اب صاف ستھرا بھی ہوا جا رہا ہے، اور جب خامند کے سامنے آنا ہو تو جی میں میلے کچیلے کپڑے امیں اگوا کے بیگ، وہ تو دیکھنے کوئی دل نہ کرے تو بات کیسے کرے گا وہ؟ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، کیا زندگی بتائی ہے. یہ وہ چیزیں جو عام طور پہ نہیں بیان کی جاتی. فرمایا کہ جنت کی عورت اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے میک اپ کرتی. اللہ اکبر. کائنات کی افضل ترین خواتین. اور جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، 6 مہینے پہلے نکاح ہو گیا یا 2 مہینے پہلے نکاح ہوا یا سال، ساری روایات ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جو رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی ایک اور بیگمات میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خوب معلوم ہے نا کہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، چلو تم سب مل کر فاطمہ کو دلہن بناؤ. فاطمہ کو دلہن بناؤ. تیار کروایا، زیب و زینت بناؤ، سنگھار. یہ عورت کی اگر وہ خامند کے لیے کرتی ہے